السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو بہت دردناک ہے۔ میرا نام فارینہ ہے۔ میں نے حال ہی میں بی اے کے امتحانات دیے ہیں۔ اب میں گھر میں فارغ رہتی ہوں۔ میری امی اور ابو کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ امی دوسری شادی کر کے اپنے سسرال رہ رہی ہیں، جبکہ میں ابو کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں بہت بہادر لڑکی ہوں۔ میرے ابو بہت محنتی ہیں۔ وہ دن رات کام میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ مجھے اچھا کما کر کھلا پلا اور پہنا سکیں۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں یہ 5 منزلہ ٹرپل اسٹوری مکان ہے۔ میرے ابو نے اسے بہت خوبصورت سجایا ہوا ہے۔ کبھی کبھار میرے ابو 2 دن بعد ہی گھر لوٹتے ہیں۔ انہیں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر بھی جانا پڑتا ہے۔ آج بھی میں گھر پر اکیلی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے فریج سے گوشت نکالا اور میز پر رکھ کر اپنے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں اکثر بچا ہوا گوشت چھت پر ڈالاتی تھی تاکہ پرندے کھا لیں۔ چائے بنا کر جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا گوشت والی پلیٹ خالی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ ابھی تو میں نے گوشت رکھا تھا۔ میں نے فریج کھول کر دیکھا تو وہاں گوشت کا نام و نشان نہ تھا۔ میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ میں اس واقعے کو بھول گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے دودھ کا پیالہ چھت پر رکھ دیا۔ اکثر چھت پر بلیاں آ جاتی تھیں۔ میں پرندوں اور جانوروں کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں دودھ رکھ کر جانے ہی والی تھی کہ مجھے عجیب و غریب آواز آئی۔ میں نے پیالے میں دیکھا تو دودھ غائب ہو چکا تھا۔ میں پیالے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی کہ ایسا کیا ہو گیا۔ میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں ابو سے بات کرتی، پھر خود ہی ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کچھ دن تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ کھانے پینے کی اکثر چیزیں گھر سے غائب ہو جاتی۔ میں ابو کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ دل ہی دل میں حیران و پریشان رہتی تھی۔ آج میرا بی اے کا رزلٹ تھا اور مجھے کالج جانا تھا، لیکن میری رول نمبر سلپ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا لیکن مجھے وہ کہیں نہ ملی۔ میں سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی کہ اب کہاں سے لاؤں گی۔ کالج سے تو مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میری نظر میز پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے تحیر سے اسے کھولا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ میری رول نمبر سلپ تھی۔ لیکن یہ یہاں کیسے آ گئی تھی؟ حالانکہ مجھے تو یہ ملی ہی نہیں تھی۔ میں یہ سب زیادہ سوچ کر وقت برباد نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی گھر کو تالا لگایا اور کالج کے لیے نکل گئی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ بی اے میں میرے 60% نمبر آ گئے تھے۔ میں ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے پورے کالج میں ٹاپ کیا ہو۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ بی اے میں اتنے نمبر لینا بھی ٹاپ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ میں یہی سوچتی اندر آئی تو میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ لاؤنج میں میز پر کیک پڑا ہوا تھا جس پر مجھے مبارکباد دی گئی تھی، ساتھ ہی موم بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ میں حیرانی سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرے ابو تو پنڈی گئے ہوئے تھے، ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ پھر یہ کیک کہاں سے آ گیا؟ میں نے فوری ابو کو فون ملایا تو پتہ چلا کہ وہ کل آئیں گے۔ میں بہت حیران ہوئی، ساتھ ہی مجھے شک ہوا کہ شاید اس گھر میں جنات ہیں۔ میرے دماغ کی بتیاں روشن ہونے لگیں اور میرا شک جلد ہی یقین میں بدل گیا کہ یہاں واقعی جنات ہیں۔ میں جنات کے بارے میں سوچ کر ڈرنے کے بجائے خوش ہونے لگی۔ میں بہت بہادر تھی اس لیے مجھے خوف محسوس نہ ہوا۔ میں ساری رات جنات کے بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میرا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ یہ مائیگرین تھا سو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ میں ناشتہ بنانے کے لیے بمشکل اٹھی اور باہر آئی۔ حیرت انگیز طور پر میرا میز ناشتے سے بھرا ہوا تھا۔ نان چنے، چائے اور حلوہ پوری وہاں موجود تھی، ساتھ ہی وہاں پیناڈول بھی موجود تھی۔ بہت شکریہ، جنات بہت اچھے ہوتے ہیں، میں خوشی سے کہتے ہوئے میز تک آئی اور پیٹ بھر کر کھانے لگی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ جنات میری مدد کر رہے ہیں اور میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے پیناڈول کھائی تو مجھے بہت آرام محسوس ہوا۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ابھی چلے گئے ہیں۔ میں نے برتن سمیٹ دیے اور خوشی خوشی دھونے چلی گئی۔ بعد میں نے پورے گھر کی تفصیلی صفائی کر ڈالی۔ میرے ہاتھ بہت درد کر رہے تھے۔ ہائے، کاش کوئی دوپہر اور رات کا کھانا ہی بنا دے۔ ابو بھی آنے والے ہیں۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا تاکہ وہ جنات میری مدد کر دیں۔ میں فوری اٹھی اور فریج سے دودھ کا پیالہ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی رہی۔ یکدم مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔
ٹیبل پر دودھ کا پیالہ خالی تھا اور کچن سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میری مدد کا شکریہ، کیا آپ میرے سے دوستی کریں گے؟ میں خوشی سے بلند آواز میں بولی۔ اچانک میرے قدموں میں سیاہ رنگ کا گلاب آ گرا۔ میں نے حیرانی سے اسے جھک کر اٹھا لیا۔ بھلا سیاہ گلاب دینے کا کیا مطلب تھا؟ کیا میں انکار سمجھوں؟ میں مایوسی سے بولی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے گلاب کو کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے معلوم تھا ابو ہوں گے، اس لیے میں فوری دروازہ کھولنے چلی گئی۔ ابو کچھ دیر تک گھر ہی رہے۔ اس دوران میں نے جنات کو بالکل مخاطب نہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی ابو کو شک ہو اور وہ جنات کو گھر سے دور بھگا دیں۔ میں ان کے جانے کی دعائیں کر رہی تھی۔ 1 ماہ گھر پر گزارنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا وہ 1 ماہ کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں، لیکن وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے میں بھی ساتھ چلوں۔ ابو، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی دوست ثانیہ کو بلا لوں گی، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ آپ روز فون پر بات کرتے رہیے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے۔ میں کون سا پہلی بار اکیلی رہ رہی ہوں؟ آپ جائیں، میں گھر پر زیادہ محفوظ ہوں۔ میں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ دل ہی دل میں نے سوچا کہ میرے ساتھ جنات بھی تو ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کاش میں ابو کی بات مان لیتی تو آج پچھتاوا نہ ہوتا۔ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ ابو میری ضد پر مان گئے اور 1 مہینے کا راشن اور سودا ڈال گئے۔ میں نے ان کے جانے کے بعد ثانیہ کو نہیں بلایا۔ میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا۔ ثانیہ میری اکلوتی دوست تھی، میں اس کو ضرور بلا لیتی، لیکن وہ ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے جنات سے دوستی کرنی تھی۔ اگر یہ بات اس کو پتہ چلتی تو اس کی روح فنا ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کو نہیں بلایا تھا۔ حیرت انگیز طور پر 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن جنات نہ آ رہے تھے اور نہ میری مدد کر رہے تھے۔ میں نے ان کو بہت پکارا، لیکن ان کی جانب سے جواب نہ آیا۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ زیادہ گوشت اور دودھ رکھوں۔ میں نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور فریج سے گوشت اور دودھ نکال لیا۔ مجھے یوں ہی بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں مایوس ہو گئی۔ مجھے لگا کہ جنات ناراض ہو گئے ہیں۔ اسی طرح رات بھی گزر گئی، لیکن نہ تو جنات آئے اور نہ دودھ اور گوشت ختم ہوا۔ میں نے افسردگی سے دودھ اور گوشت فریج میں رکھ دیا تھا۔ نہ جانے جنات کہاں چلے گئے تھے۔ میں ان سے دوستی کرنا چاہتی تھی، شاید وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ میرے دماغ میں ایک زبردست خیال آیا۔ اکثر میں نے فلموں میں جنات کو بلانے کا طریقہ دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے لمبے بال کھولے، ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑکا، گھر میں اگربتیاں جلائیں اور مغرب کی اذان ہوتے ہی دودھ کا پیالہ لے کر چھت پر آ گئی۔ کوئی اور میری جگہ ہوتی تو اس کی روح لرز جاتی، لیکن میری بات اور تھی۔ میں بہادر لڑکی تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے رات ہونے لگی۔ میری کمر اکڑ گئی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں مایوسی سے نیچے آ گئی۔ پورے گھر میں اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں پیالہ فریج میں رکھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جنات کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستی کرنے میں برائی کیا تھی؟ میں تنفر سے سوچنے لگی۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ آج 4تھا دن تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج جنات نہ آئے تو باڑ میں جائیں۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی ایسے چھت پر نہیں آؤں گی۔ کل میری پڑوسن مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے ڈر گئی تھی، اس لیے چھت پر نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ چھت پر ہی دکھائی دیتی۔ میں جانے ہی والی تھی کہ کوئی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ انسانی روپ میں شاید جنزادہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے وجود میں اتنی حدت تھی کہ لگ رہا تھا میں پگھل جاؤں گی۔ میں ناراض ہوں، میں اسے دیکھ کر ایسے بولی جیسے وہ کوئی جنزادہ نہیں بلکہ میرا کوئی پرانا دوست ہو۔ دل میں مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں، اب تم سے دوستی بھی کریں گے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ہم کون؟ کیا آپ کے ساتھ اور بھی جنات آئے ہیں؟ میں نے خرمی سے پوچھا۔ نہیں، صرف میں ہی ہوں، وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، میرا نام فارینہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں ایک جنزادے کے آنے پر ہی خوش ہو گئی تھی۔ کریتوس، اس کا نام سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ جنات کے نام کتنے عجیب ہوتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ آ جاؤ نیچے چلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی بہادر ہوں، آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میں نے لاؤنج میں بیٹھ کر بولا۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ میں تمہارے آس پاس ہی موجود تھا، میں تمہاری دوستی کی شدت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سا مسکرایا، نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکا۔ دیکھ لیا نا میری دوستی کی شدت کو، آپ کو آخر آنا ہی پڑا پھر، میں فخر سے بولی۔ وہ انگارہ برساتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ پلیز رات کا کھانا بنا دیں جس طرح پہلے بنایا تھا، اور گھر کی صفائی بھی کر دیں، میں اس کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ آنکھیں بند کرو،
اس نے جیسے ہی کہا میں نے جٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ جب اس نے کھولنے کو کہا تو گھر چمک رہا تھا، ساتھ ہی ٹیبل کھانے سے بھرا ہوا تھا۔ واو، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ بھی کھا لیں۔ میں ٹیبل کے پاس بیٹھ کر لذیذ قورمے اور بریانی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو مجھے یاد آیا کہ جنات یہ سب تھوڑی کھاتے ہیں۔ میں نے فریج میں سے گوشت نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کچا گوشت کھانے لگا۔ مجھے متلی ہونے لگی، لیکن میں نے ظاہر نہ کیا۔ آپ رات کدھر گزارتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ ویسے بھی آج مجھے سکون کی نیند آئی تھی کیونکہ جن زادے سے میری دوستی ہو چکی تھی۔ درخت پر۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، ویسے ہی ہنس رہی تھی۔ برا لگا تو معذرت، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہماری دوستی ہو چکی ہے تو ہاتھ ملائے نا، میں مسکرا کر بولی۔ اس کی نگاہ یکدم پھسل کر میری گردن پر گئی۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے ہاتھ کو ہی سہ سکو۔ آگ کے شعلے سے بنا ہوں میں، تمہارا مٹی سے بنا ہاتھ جھلس جائے گا۔ وہ پراسرار لہجے میں بول کر اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میری سانس اٹک سی گئی۔ اگلے ہی لمحے میں خوش ہو کر لیٹ گئی کہ میری دوستی جن زادے سے ہو گئی تھی۔ 2 دن وہ جن زادہ دوبارہ غائب رہا۔ مجھے اس پر مزید غصہ آیا کہ یہ درخت پر بیٹھا کون سے ہیرے بناتا رہتا ہے جو میرے گھر نہیں آتا تھا۔ 2 دن مجھے ہی کھانا بنانا پڑا، اوپر سے اس کو آوازیں دے دے کر میرا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ وہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں نے تلخی سے سوال کیا۔ تم سے دور، وہ ایسے بولا جیسے میرا عاشق ہو۔ وجہ؟ میں نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہ لاکٹ اتار دو۔ اس نے میری گردن کی طرف اشارہ کیا۔ بے ساختہ میں نے گردن کو چھوا۔ یہ لاکٹ ابو نے مجھے گفٹ دیا تھا، اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ میں واش روم جاتے ہوئے اسے اتار کر جاتی تھی۔ لیکن کیوں؟ یہ تو اتنا پیارا ہے، میں نے مزاحمت کی۔ کیونکہ میں تمہارے لیے اس سے بھی خوبصورت تحفہ لایا ہوں۔ اس جن زادے نے ہاتھ کھولا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے ہاتھ میں باریک موتیوں والا ہار تھا جس کی چمک مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ موتی نہیں بلکہ ہیرے تھے۔ یہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت ہے، میں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس ہار میں ایسی چمک تھی کہ میں نے بے ساختہ آیت الکرسی والا لاکٹ اتار کر رکھ دیا۔ اس جن زادے کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ ہار میرے گلے میں پہنا دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید کچھ غلط ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس کے وجود کی گرمی سے میں پسینے میں بھیگنے لگی۔ موسم اتنا گرم نہ تھا مگر مجھے گرمی لگنے لگی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اس کو کبھی مت اتارنا، وہ مجھ سے دور ہوتے ہوئے بولا۔ میں فقط مسکرا دی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے ہاتھ سے اس لاکٹ کو چھوا اور آئینے میں دیکھا۔ میری گردن تھوڑی سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے اس کا یہ ہار بہت پسند آیا تھا۔ میری سوچوں کا ارتکاز فون کی آواز پر ٹوٹا۔ ابو کا فون آ رہا تھا۔ میں نے فوری ان کا فون اٹھایا۔ اگلے دن وہ رات کے وقت آیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ گھر کا سارا کام کروایا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اسے اپنا سب سے بہترین دوست سمجھنے لگی تھی۔ تم درخت پر کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے اس سے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تم کمرے میں رہ لیتی ہو، وہ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ تمہیں مجھ سے دوستی کر کے کیسا لگا؟ کیا تم نے کبھی میرے علاوہ کسی انسان سے دوستی کی ہے؟ میں اس سے پوچھنے لگی تو وہ میرے قریب آیا۔ نہیں، تم جیسی کوئی ملی ہی نہیں سو دوستی نہیں کی، وہ پہلی بار میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ لاؤنج میں تھوڑا ٹھنڈا ماحول تھا، اس لیے مجھے اس کا ہاتھ زیادہ گرم محسوس نہ ہوا۔ وہ میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے بال کھول رکھے تھے۔ میں بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ میرا چہرہ تھام کر اپنی سرخ آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے دل کی دھڑکن نہایت تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا میرا فون بجنے لگا۔ وہ فوری مجھ سے دور ہٹا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ دوسری جانب ابو میری خیریت پوچھنے لگے۔ میرے ابو نے مجھے بتایا کہ وہ کل واپس آ رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں بہت مایوس ہوئی۔ وہ جن زیادہ کریتوس واپس نہیں آیا تھا۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ اب میں اس سے مل بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر اگلے دن ابو آ گئے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جن زیادہ ابھی نہ آئے۔ میں نے اس کا دیا ہوا ہار اتار کر چھپا دیا تھا اور ابو والا لاکٹ پہن لیا۔ بیٹا، تمہارے لیے بڑی خبر ہے کہ میرے دوست نے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ بھی بڑے امیر لوگ ہیں۔ میں نے ہاں کر دی ہے، اس لیے میں جلدی بھاگ آیا تاکہ تمہیں خوشخبری سنا دوں۔
میں نے تو اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے ماہ تک نکاح بھی کر دیں گے، تمہاری پڑھائی بھی تو مکمل ہو گئی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولتے چلے گئے۔ میں مسکرا رہی تھی، مجھے ان کی بات پر اور فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ٹھیک ہے ابو، جو آپ کو بہتر لگے، میں مسکرا کر بولی۔ ابا نے میری فرمان برداری پر میرے سر پر پیار کیا۔ میں ان کے لیے چائے بنانی چلی گئی۔ میں یہ خوشخبری کریتوس کو بھی دینا چاہتی تھی، لیکن ابھی مناسب وقت نہ تھا۔ میں کچن میں آئی تو مجھے ایک خط سا ملا۔ مجھے لگا شاید کریتوس نے لکھا ہے۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ کریتوس سے دور رہو۔ میں نے حیرانی سے اسے پڑھا۔ یہ کیا لکھا تھا؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ مجھے لگا کریتوس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ خیر، اس کے ٹکڑے کر کے میں نے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ابا اگلے دن اپنے دوست کی طرف چلے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ ابھی شادی کی تاریخ طے کراتے۔ میں گھر میں خوشی خوشی پھر رہی تھی۔ میں کریتوس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ آیا۔ اب میں مایوس ہو چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ابو کھڑے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے۔ آپ گئے نہیں ابو؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، جن کا رنگ اب نیلا تھا۔ ان کی آنکھوں کا رنگ تو سیاہ تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی۔ کیا یہ کریتوس تھا؟ کریتوس سے دور رہو فارینہ، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر بولے اور پھر واپس مڑ گئے۔ میں ہکا بکا دروازے پر کھڑی رہی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کریتوس ابو کے روپ میں آیا تھا؟ اور وہ مجھے ایسا کیوں کہہ رہا تھا کہ میں اس سے دور رہوں؟ میں لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور حیرانی سے سوچنے لگی۔ میں نے کریتوس کو آوازیں دی مگر وہ نہ آیا۔ اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا میں اس کا ہار نہ اتاروں۔ میں فوری کمرے میں بھاگی اور لاکٹ اتار کر وہ ہار پہن لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کریتوس کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ تھیں۔ تم کہاں غائب ہو جاتے ہو کریتوس؟ تم مجھے اپنی دوست نہیں مانتے نا؟ میں اسے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میری گردن میں موجود ہار پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا تھا نا اسے مت اتارنا، پھر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ میں اس کی زیادہ باری ہوتی آواز پر حیران ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابو دیکھ لیتے تو مجھ سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس وجہ سے اتارا تھا۔ میں نے اسے وضاحت دی۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اس کے اچانک سوال پر میں نے ابرو اچکائی۔ تم تو چھپ کر میری اور ابو کی باتیں سن رہے تھے۔ تم شادی نہیں کرو گی کسی سے بھی۔ اس کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم کسی سے شادی نہیں کرو گی ورنہ۔ اس نے برہمی سے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لے آیا۔ میں اس کی حرکت پر حیران تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ میں تمہیں جلد ایک اور تحفہ دینے والا ہوں، تب تک میں یہاں نہیں آؤں گا۔ اس لاکٹ کو اب تم بالکل نہ اتارنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ مجھے سختی سے تنبیہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں ششدر رہ گئی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بھول کر وہ لاکٹ ایک بار پھر اتار دیا۔ آیت الکرسی والا لاکٹ پہن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس بار ابو نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ اگلے ماہ شادی کی تاریخ فکس کرائے ہیں۔ اپنی شادی کے دن کا میں نے بہت شدت سے انتظار کیا تھا۔ اس دن کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ کل میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ میرے گھر میں سب تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ ان دنوں میری کریتوس سے بات نہ ہو پائی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت رات ہے، اس لیے ابو سو رہے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے لاکٹ اتار کر اس کا ہار پہن لیا۔ مجھے یاد تھا کہ کریتوس نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں ہار نہ اتاروں، لیکن مجھے یقین تھا میں اس سے معذرت کروں گی تو وہ مان جائے گا۔ کمرے میں صرف زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کریتوس کمرے میں داخل ہوا۔ کریتوس، کل میری شادی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ چند لمحے ساکن کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور میرے گلے سے جا لگا۔ کیا ہوا کریتوس؟ میں اس کے اس قدر قریب آنے پر حیران ہوئی۔ میں نے شدت سے اس رات کا انتظار کیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہو کر میرا منہ دبوچتے ہوئے بولا۔ کس رات کا؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ جس دن میں تمہارے جسم کو اپنا بنا لوں گا۔ مجھے تمہارا جسم چاہیے، لیکن بعد میں تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ پھر تمہارے اندر میری روح آ جائے گی۔ وہ پراسرار لہجے میں بول کر مجھے خوفزدہ کر گیا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اچانک اس نے اپنے لب میری گردن پر رکھ دیے۔ میری گردن سے خون نکلنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
میں نے جس جنزادے کو اپنا دوست مانا تھا وہ میرا دشمن نکلا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ وہاں میرا لاکٹ پڑا تھا۔ اس آیت الکرسی والی لاکٹ کو پکڑتے ہی وہ مجھ سے دور ہوا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس کا لاکٹ زور سے کھینچا تو اس کی موتی زمین پر جا گرے۔ میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، وہ تیز میں کہہ کر اچانک غائب ہو گیا۔ میں صدمے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی گردن اچھی طرح صاف کی جہاں خون لگا تھا۔ دوپہر کو نکاح ہونا تھا۔ ابو مجھے پارلر چھوڑ آئے۔ میں نے آیت الکرسی والا لاکٹ نہیں اتارا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا دیا زخم ایک رات میں ٹھیک ہو گیا۔ میں دلہن کے روپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر آئی ابو روتے ہوئے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ابو؟ میں پریشان ہو گئی۔ بیٹا سمیر کل رات سے غائب ہے۔ میرا دوست بڑا شرمندہ ہے۔ نہ جانے ہمیں سمجھ کیوں نہ آیا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ ابو کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ اس کریتوس کا کارنامہ تھا۔ میں دل میں سمیر کے صحیح سلامت ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب میں نے جنات سے دوستی کی خواہش کی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں کمرے میں آ گئی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ ابو الگ پریشان تھے۔ اچانک میرے نزدیک سیاہ گلاب آ گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے غصے میں اسے دور پھینکنا چاہا کیونکہ مجھے لگا تھا وہ کریتوس نے دیا ہے۔ اب سیاہ پھول کی جگہ ایک اور جن زیادہ تھا، لیکن وہ کریتوس نہ تھا۔ تم کریتوس ہو نا؟ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ میں اس سے روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ جن زیادہ میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک عیسائی جن زیادہ کریتوس نہیں بلکہ مسلمان جن زیادہ جبار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کیا کریتوس عیسائی تھا؟ میں اور میری بیوی اور میرے 2 بچے تمہارے گھر میں رہتے تھے۔ میرے چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ وہ تمہارا رکھا ہوا گوشت اور دودھ پی جاتے تھے۔ جب تم بھی دودھ اور گوشت ڈالتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ میں اور میری جن زادی بیوی اس بات پر تم سے بہت خوش تھے اور پھر تمہاری مدد کر دیتے تھے۔ جب تم نے ہم جنات سے دوستی کا کہا تو ہم نے تمہیں سیاہ گلاب دیا، جس کا معنی تھا کہ ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں سے ہجرت کر گئے تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عیسائی جن زیادہ تمہارے پیچھے لگ گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے تمہیں 2 بار آ کر آگاہ کرنا چاہا۔ میں تمہیں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ خطرناک جن تھا۔ اگر اسے میری موجودگی کا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ خطرناک نیت سے یہاں آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا میری نیت تو صاف تھی لیکن اس کی خراب تھی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ سمیر پتہ نہیں کہاں ہے؟ میں روتے ہوئے بولی۔ میرا شوق مجھے بھاری پڑ گیا تھا۔ تم یہ آیت الکرسی خود سے دور نہ کرنا۔ اس پورے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ فی الحال میں نے اس کریتوس کو قید کروا دیا ہے۔ جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو کبھی تمہارے ساتھ کوئی بری حرکت نہیں کر سکے گا۔ وہ مجھے بتا کر غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے آیت الکرسی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ 3 دن میں نے یہ سب جاری رکھا۔ چوتھے دن میرے ابو نے سمیر کے لوٹ آنے کی خوشخبری سنائی۔ میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوش تھی لیکن افسوس، کریتوس روز میرے خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتا تھا۔ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتی تھی۔ کریتوس کی بھیانک خوابوں کو میں نے اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ایک لڑکی کو کبھی مغرب کے وقت کھلے آسمان تلے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس بات پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے میرے ساتھ اتنا سب ہو گیا تھا۔ آپ سب بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مغرب کے وقت کھلے آسمان تلے نہ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔